نہ ہوتے تو نہ جانے پھر کہاں کہاں سب جگہ گھنٹیاں ہی گھنٹیاں نظر آتی، مسجدیں نظر نہ آتی، یہ آستانے نظر نہ آتے، یہ اسلام کی رونق نظر نہ آتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انہیں اولیاء اللہ کو بھیج کر کے اللہ نے اپنے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا آج ہمیں دین اصلی چہرے کے ساتھ، دین اپنی اصل شناخت کے ساتھ ہمیں ملا ہے، یہ انہی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کے احسان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ان کا ذکر کرنا، یہ ان کے احسان پر شکریہ ادا کرنا، یہ شکر ادا کرنا۔ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ان کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم تک دین کو پہنچایا، قرآن کے احکام کو پہنچایا، عشق رسول کی شمع ہم تک پہنچائی، لہذا ان کا وہ احسان بھی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور تحقیقی جواب یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے تاریخ وصال میں ایصال ثواب کرنا، ان کے وصال کی تاریخ یعنی جس دن ان کی روح اب سے حضوری سے پرواز کر گئی، اس تاریخ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اسی کا نام ہے عرس۔ اس کو عرس کا نام دے دیا گیا۔ آج حضرت سیدنا پیر بہاؤالدین شاہ لنگوٹ پت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں۔ عام طور پر جو عرس ہوتا ہے ان کی تاریخ وصال نہیں ہوتا ہے، عرس کی جو اصل حقیقت ہے وہ تاریخ وصال میں ہی کرنے کی ہے۔ البتہ بعض حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں اگر وصال کی تاریخ معلوم نہیں ہے تو ایک اہتمام کے طور پر کر لیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں ان کے عرس کی تاریخ میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس تاریخ میں ایک معمولی سا فاتحہ کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی تاریخ وصال کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ عرس کہلاتا ہے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں کئی بزرگان دین، کئی محققین نے ارشاد فرمایا کہ اصل اس کی یہ ہے، ایک حدیث پاک سے اس کو اخذ کیا گیا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں ذکر فرمایا ہے اور امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، انتقال کے بعد جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد گھر والے، دفن کرنے والے جب نکلتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے 3 سوال سنا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، ان حضرت کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تینوں سوال کا جب بندہ جواب دے دیتا ہے تو کہیں گے وہ منکر نکیر ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اب ادھر سے غیب سے آواز آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا، یہ میرا فرما بردار بندہ ہے، میرا فرما بردار بندہ ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو تاکہ جنت کی بہاریں آتی رہے، اور اس کو پیغام دے دو نم کنومت العروس، سبحان اللہ، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے اس کے شوہر کے۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے محدثین نے یہ اخذ کیا کہ وہ بندہ فرما بردار، وہ اللہ کا محبوب بندہ جب قبر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، چونکہ ان کے کامیاب ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، عام مومن کی تو کامیابی کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر اس کی زبان پر ذکر جاری ہو جائے گا، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن رہا ہے، یقیناً وہ قبر میں جواب دینے میں اسے دقت نہیں ہوگی، جو انکار کر رہا ہے اسے دقت ہوگی، جو انکار کر رہا ہے یہاں ادھر سے ادھر بکواس کر رہا ہے، یہ حرام ہے، وہ شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے، اس کو قبر میں جواب دینے میں دقت ہوگی، اس لیے کہ تیسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، وہیں پہ اس کی گاڑی اٹک جائے گی۔ ارے دنیا میں تو کچھ بہت بکواس کرتا تھا، اب کیا ہوگا، وہ جواب نہیں دے پائے گا، اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے پیغام آئے گا، یہ میرا نافرما بردار بندہ ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کی کھڑکی کھولو تاکہ جہنم کی لپیٹیں آتی رہیں، اور وہیں سے اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بندہ مومن اور محبوب خدا کے
کے لیے یہ پیغام الہی ہے، نم کا نومت العروس، اب سوچا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خصوصی انعام ہے، خوشی کا موقع ہے کہ چونکہ اس وقت وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، قبر کی جو پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے امتحان کی، وہاں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشی کا پیغام آ گیا، لہذا اسی خوشی میں ہم سب شریک ہو رہے ہیں جس کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں شادی کے موقع پر شادی کس کی ہو رہی ہے؟ عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے اور سب خوش نظر آ رہے ہیں، براتی سب خوش ہیں، ماں باپ بھی خوش ہیں، بھائی بہن بھی خوش ہیں، پھوپھا پھوپھی خوش ہیں، دوست احباب خوش ہیں، پڑوسی خوش ہیں، پورے محلے والے بارات میں گئے، ارے بھائی آپ کی شادی ہو رہی ہے، شادی تو عبداللہ کی ہو رہی ہے، عبداللہ کی شادی میں یہ تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ حقیقی خوشی اس کی ہے مگر اس کے طفیل میں ہماری بھی خوشی ہے، لہذا اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا ولی بارگاہ الہی میں جب پہنچتا ہے وہ دولہا کی شان میں پہنچا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کے لیے وہ پیغام آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کے لیے انعام آ گیا ہے، دولہا کی شان میں ہے، لہذا جب دولہا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں آتی ہیں تو اس میں ہم غلاموں کو بھی چھینٹیں مل جاتی ہیں، اس لیے اس میں ہماری شرکت یہ باعث برکت بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے، اور اس کی ایک حقیقت یہ ہے جو حدیث پاک کی روشنی میں اخذ کی گئی ہے۔ اب آئیے مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آخر یہاں پر حاضر کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر، ان کے مزار پر کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ عرس منانے کے لیے آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر بیٹھے ان کے نام پر ایصال ثواب کرو، ان کی بارگاہ میں وہیں سے ثواب پہنچاؤ، آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے آپ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آنے کا معاملہ کچھ اور ہے، پہنچانے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ پہنچانا ہوتا تو ہم کہیں سے بھی پہنچا لیتے ہیں اور پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جب خصوصی طور پر جب قریب ہو کر کے کسی بزرگ سے فیض حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ایک بزرگ کے لیے جب کہیں پر انتظام ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے انتظام بہترین، پنکھا لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اور جو عام آدمی آتا ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس سلسلے میں حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص بڑا ہی عجیب ذہن لے کر کے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جانے سے کیا ملتا ہے، وہاں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں کرنے لگا۔ تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ان کے میزبان تھے، جہاں پر آپ ٹھہرے تھے، وہ وقت کے نواب تھے، نواب رحمۃ، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ نواب صاحب ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر باہر بٹھا دیجیے۔ وہ آپ کے ڈیوڑی سے محل سے دور اس کو بٹھا دیا گیا، وہ شخص کو بولے تھوڑی دیر آپ بیٹھو، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ اب وہ جواب کے انتظار میں بیٹھا، وہ جواب کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ اب دھوپ اتنی تھی، پسینے میں شرابور ہو گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، بہت بے چین ہو گیا، بے قراری، اس لیے کہ دھوپ میں لگتی ہے تو آدمی کو بے قراری ہوتی، بہت دیر بیٹھا۔ اس کے بعد ابھی اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کو بلا لیجیے۔ اب اس کو بلایا، قریب بلایا تو آپ حضرت نے فرمایا کہ اب سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ کیا جواب ہو، کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نواب صاحب یہ پنکھے کا انتظام آپ نے کس کے لیے کیا؟ میرے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے آپ نے؟ تو نواب صاحب تو مرید تھے، کہے حضور آپ کے لیے میں نے انتظام کیا ہے، اس میں کوئی، اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے تھوڑی انتظام کیا، آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ تو حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی تک تم اتنے دور بیٹھے تھے، تم کو ہوا لگ رہی تھی؟ ہوا نہیں لگ رہی تھی، دھوپ میں پریشان تھے، بے قرار تھے، بے چین تھے، دھوپ کی تمازت سے پریشان تھے، اور جب تم میرے قریب آ گئے تم کو ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں؟ کہاں پنکھے کی ہوا تو لگ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ پنکھا تمہارے لیے لگا ہے کہ میرے لیے لگا ہے؟ پنکھا تو اس نے کہا ہاں پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے نازل فرماتا ہے، اور انہی کے صدقے میں ہم جیسے گنہگار بھی کھا لیتے ہیں۔ ان سے جو قریب ہوتا ہے یقین
یقیناً ان کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرتا ہے، پھر اس برکات سے مالا مال ہوتا ہے، اور جو دور رہتا ہے وہ شیطان کے پھندے میں پھنستا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، الجھتا رہتا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کا ایمان چھین لیتا ہے، جب ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے، نہ اسے نماز فائدہ دیتی ہے، نہ روزہ فائدہ دیتا ہے، نہ زکات فائدہ دیتی ہے، نہ حج فائدہ دیتا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان بچانا ہو، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہو تو تم اللہ کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے دور رہو گے تو ساتھ کہاں سے؟ دور رہو گے تو ساتھ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ لہذا عرس منانے کی یہ شرعی حیثیت یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے اس ولی کی بارگاہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام نازل ہوا، خصوصی پیغام نازل ہوا، خصوصی برکتیں نازل ہوئی، لہذا اس دن میں ہم اکٹھا ہو کر ان برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اس دن جس دن روح نکلی تھی اس دن اللہ کا پیغام آیا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملا تھا، آج کون سا انعام ہے؟ وہ صدیاں گزر گئے، کئی سال گزر گئے، ان کے انتقال ہوئے، کئی سال گزر گئے، آپ ہر سال عرس منا رہے ہو، ہر سال اس طرح سے کر رہے ہو کہ ہر سال انعام نازل ہوتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ دل تو یہی کہتا ہے کہ ہر سال اس تاریخ میں انعام نازل ہوتا ہے، مگر اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے قہر و جلال کا مسکن بنا دیا وہ ہمیشہ کے لیے قہر و جلال کا مسکن بن جاتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے نزول کا مسکن بنا دیتا ہے وہاں ہمیشہ برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ اس کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیں، یہ صحیح بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الحج کے موقع پہ حج کے احکام اور فرامین کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، وادی محصر سے جب گزرنے کا حکم آیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں ٹھہرنا نہیں، تیزی سے گزر جانا، تیزی سے گزر جانا اور روتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتے ہوئے گزر جانا۔ اب یہاں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزر جانے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں، وہاں ٹھہرنا نہیں کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وادی جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور عذاب کا نازل ہوا تھا ابرہہ کے لشکر پر جو ابابیل چڑیوں کے ذریعے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ ابرہہ بادشاہ جو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس جگہ اس کے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا گیا تھا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہی اثرات ہوں گے، لہذا وہاں سے گزر جانا ہے، وہاں اللہ سے استغفار کرتے ہوئے گزر جانا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزر جانا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے، قوم سمود پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہاں سے جب ایک مرتبہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، یہ کھنڈرات جو نظر آ رہے ہیں قوم سمود پر جب عذاب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں سے پانی نہیں لینا ہے بلکہ تیزی سے گزر جانا ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہ تو نہیں پوچھا مگر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ فرمان رسول ہمارے لیے قابل عمل ہے، مگر یہاں پر ذہن یہ گواہی دے رہا ہے کہ صدیاں گزر چکی ہوں، عذاب نازل ہو چکے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہاں رکنا نہیں ہے، وہاں کے پانی کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ جب عذاب الہی کا معاملہ کیا ہے تو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو، جہاں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو چکی ہو، یقیناً وہاں اللہ کی رحمت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس اولیاء کاملین بزرگان دین جن قبروں میں آرام فرما ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ رحمت الہی سے حصہ پاتے رہیں، فیض و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اب ایک اور تحقیقی جواب اگر اس سلسلے میں کوئی اور مطمئن نہیں ہوا ہے تو حاضری ہی کے بارے میں اگر سوال کرنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوئے، اور یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں یہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسی تاریخ میں شہدائے احد کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ جس تاریخ میں جنگ احد واقع ہوئی، جو صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں، ان کی قبروں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا
معمول رہا, حضرت علی مرتضیٰ کا یہی معمول رہا رضی اللہ عنہم. صحابہ کرام کا بھی عمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جن کا جس تاریخ میں انتقال ہوا, وصال ہوا, اس دن ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ سنت رسول اللہ بھی ہے, سنت صحابہ بھی ہے. سبحان اللہ. آخر اس پر پھر انکار کی کیا گنجائش رہ گئی؟ اب بھی اگر انکار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ دلوں میں مہر لگ گئی ہے, یا دلوں کو اولیاء کرام کی محبت سے خالی کر دیا گیا ہے, وفاداری ختم ہو چکی ہے, تعصب پیدا ہو گیا ہے. جب کسی سے تعصب ہوتا ہے, جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے, جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو اس کی خوبیاں بھی اسے عیب نظر آتی ہیں, اس کی اچھائیاں اسے بری نظر آتی ہیں. لہذا جو جماعت اگر ناجائز و حرام یا شرک و بدعت کہنے کے لیے تیار ہے یا کہہ رہی ہے, سمجھ جاؤ ان کے دلوں سے ولیوں کی محبت نکال دی گئی ہے, اولیاء کرام کی وفاداری ختم کر دی گئی ہے. لہذا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت موجود ہے, اللہ کے ولیوں کی وفاداری موجود ہے, وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں, یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مولا ان پر کرم فرماتا ہے. اور وفاداران اولیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت سارا انعام پاتے ہیں. اس کی ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا کہ یہ تفسیر آپ نے پڑھی ہو تو آپ تفسیر کا مطالعہ کریں. سورہ کہف 16واں پارہ 15ویں پارے کا آخر اور 16ویں پارے کی ابتدا. سورہ کہف بہت لمبی صورت ہے, اس میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ. اس میں آپ نے یہ سنا ہوگا یا آپ پڑھ لیں کہ 7 حضرات تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے نکلے. اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو وہ بادشاہ اتنا خطرناک, اتنا ظالم تھا, اگر پتہ چل جاتا کہ یہ ایمان والا ہے اس کو مار ڈالتا, اس پر ظلم کرتا, ستاتا, ایمان چھیننے کی کوشش کرتا. ایمان بچانے کی غرض سے وہ 7 حضرات نکلے اور ان سے ملاقات ہو گئی, آپس میں مل گئے. انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ بستی چھوڑ کر کے ہم چلیں گے, کہیں جا کر کے اپنا ایمان بچائیں گے. جب نکلے بستی سے باہر تو ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. وہ کتا ساتھ میں جانے لگا تو انہوں نے اس کتے کو بھگانا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی. وہ کتا کہتا ہے میں تمہارا دشمن نہیں, تمہارا وفادار. کتا ان کی وفاداری میں ان کے ساتھ, ان کی عبادت کے لیے, ان کی خدمت کے لیے چلا. اب ایک پہاڑ کی غار میں, کوہ میں وہ اصحاب گئے. 7 حضرات تھے جن کو اصحاب کہف کہا گیا, غار والے. جب وہ وہاں اندر گئے, جا کے سو گئے تو کتا اس غار کے دہانے پہ اپنے بازو کو بچھا کے بیٹھ گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا, وہ کل کو ہم بات تم ذراعی بالوسیل, ان کا کتا اپنے بازو کو بچھائے بیٹھا. اب یہ تفصیل سے واقعہ قرآن میں پاک موجود ہے, اس کی تفسیر آپ دیکھیں. اور تفسیروں میں, کئی تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کی وفاداری کا اظہار کیا, وہ کل میدان قیامت میں انسانی شکل میں بنا کر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. آپ ذرا قربان جائیں, کتا ہے مگر جنتی بن رہا ہے, کتا ہے مگر اللہ کے ولیوں سے وفاداری کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ انعام مل رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی وفاداری اسے ایک عظیم انعام سے مالا مال کر رہی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر یہ فضل و کرم فرمائے گا کہ وہ کل میدان محشر میں انسانی شکل میں جنت میں بھیج دیا جائے گا. لہٰذا یہی سے میں کہنا چاہتا ہوں, جب ایک کتا اللہ کے ولیوں کا وفادار بن جائے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم انسان ہو کر کے, اشرف المخلوقات ہو کر کے اللہ کے ولیوں کے وفادار بن جائیں, یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے. اللہ کے ولیوں سے وفاداری اور ان کی محبت یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لہذا آپ سے میں چند گزارشات یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سن لی, اور ان کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی حیثیت کو آپ نے سن لیا. لہذا خصوصی پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں پھر وہی نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کے شعائر کو, اسلام کی نشانیوں کو, احکام اسلام کو پامال کرنے کی پھر ویسے ہی کوششیں جاری ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ستیزہ کر رہا ہے ازل سے دائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی. لہذا آج بھی شرار ابولہبی کام کر رہا ہے. آج بھی ابو لہب جیسے
جیسے چیلے کام کر رہے ہیں، آج بھی ابو جہل جیسے انسان دنیا کے اندر سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو جب تک تم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرتے رہو گے، انشاءاللہ یہ دشمنان اسلام کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا تو خود بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے اور آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ آج دشمنان اسلام یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب تک یہ اولیاء اللہ کی محبت میں سرشار، یہ عرس نیاز فاتحہ کرنے والے، میلاد شریف کی محفلیں منانے والے، صلاۃ و سلام کرنے والے، خراج عقیدت پیش کرنے والے، جن کو پوری دنیا میں سنی بریلوی کہا جاتا ہے، جب تک یہ زندہ رہیں گے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، جب تک یہ زندہ رہیں گے اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا انہی کو ختم کرو۔ ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا حربے ہو سکتے ہیں، سارے حربوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جماعتیں پیدا کر رہی ہیں، ڈالر استعمال کر رہے ہیں، ریال استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا آج وقت کا تقاضا یہ ہے، روئے زمین کا چپا چپا تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت موجود ہے، اگر تمہارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ روشن ہے، اگر تم اللہ کو اللہ اکبر کہتے ہو، تو جب تک زندہ رہو اپنی طاقت و توانائی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و توانائی کے ذریعے اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، خود بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے رہو۔ یہ اولیاء اللہ کا مشن ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا ہمیشہ مشن رہا۔ وہ اپنے گھر کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، وہ اپنی جائیداد اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دعوت دیتے ہیں، وہ اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے دعوت نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور خود بھی اس پر قائم ہیں، خود بھی اس پر عامل ہیں، خود بھی اس پر چلتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند بنایا جائے، اس لیے کہ ہمارے تمام اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا یہی اثر ہونا چاہیے کہ کسی ولی نے نماز کو قضا کرنے کی عادت نہیں رکھی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کی ضرورت سے فجر کی نماز ادا کرنا، نمازوں کی پابندی کرو، بے نمازی نہ بنو، اس لیے کہ بے نمازی بہت بڑا مجرم ہے۔ آج کل جو لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، جس دن ان کو احساس ہو جائے گا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جس دن ان کے اندر احساس زندہ ہو جائے گا ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو معمول رکھو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کو 80,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ کے ولیوں نے کبھی اس بات کی دعوت نہیں دی کہ نماز چھوڑو، اللہ کے ولیوں کی یہ دعوت رہی کہ تم نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ کا خوف دل میں رکھو، حسد کینہ سے اپنے آپ کو پاک رکھو، غیبت چغلی اور جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک و صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ ان کے نقوش قدم ہیں جن پر چل کر کے ہم دنیا کے اندر عظمت اسلام کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ شان اولیاء کو ظاہر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ عظمت اسلام ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ ان کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں اس سے عظمت اسلام ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کو پھیلانے والے اتنی بڑی شان کے بندے ہیں، یقیناً اس اسلام کی شان کیا ہوگی، وہیں سے اسلام کی تبلیغ بھی ہوگی، دعوت دین بھی ہوگی اور دین کے اندر لوگ داخل بھی ہوں گے۔ اب ایک آخری پیغام یہ بھی سن لیں کہ آج کا ایک خطرناک موڑ یہ ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان جس موڑ پر ہیں، جس نقطے پر آ کر کے پہنچے ہیں، ایک بہت خطرناک پوزیشن میں ہے، ایک انتہائی نازک دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں کہیں بھی مسلمانوں کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ جس علاقے میں، جس جگہ مسلمان ترقی یافتہ ہے، علمی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے، ان کو پسپا کرنے اور ان کو کمزور کرنے کی سازشیں جاری ہیں۔ یہ دنگے فساد کیوں کیے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف تمہیں کمزور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تمہارا علمی اثاثہ ختم ہو جائے، تمہاری معاشی قوت جو تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کمزور ہو جائے، لہذا علم اور ٹیکنالوجی سے دور کرنے کے لیے، معاش سے تمہیں دور کرنے کے لیے کمزور کرنے کی سازش
سازشیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ سازش ہے, دوسری سازش یہ بھی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں پوری طرح سے پنپ نہ پائے, یہاں پر ٹک نہ پائے, اس کو یہاں سے بھگا دیا جائے, یہاں سے اس کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ہم ہندو راشٹر بنانے میں کامیاب ہو سکیں. لہذا یہ دشمنان اسلام کے منصوبے ہیں. ایسے عظیم موقع پر, ایسے نازک دور میں, ایسے نازک حالات میں ہم مسلمان ہیں کہ بالکل ہی خواب خرگوش میں مبتلا ہیں, میٹھی نیند سو رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا. مسلمانوں جاؤ, بیدار ہو جاؤ اور اپنا بھی احساس کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کا احساس کرو, اپنی نسلوں پر رحم کرو, کیونکہ آنے والا دور بڑا ہی خطرناک ہے, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. اس لیے اگر آج ہی سے آپ نے پوری توانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہونے, چلنے اور اس کو نافذ کرنے کی آپ نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا. یہ مثال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے سامنے ایک مشکل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر پریشر آتا ہے, ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے, ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے, لہذا ہمیں نظر میں رکھا جاتا ہے, ہمیں تباہ و برباد کیا جاتا ہے, ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ ساری شکایتیں ایک طرف رکھو, اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے ذہن میں رکھو, یہ بار بار اسے دہراتے رہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر صحیح معنوں میں بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ آپ نے کہاں کیا ہے؟ بھروسہ کہاں کیا ہے؟ دولت پر بھروسہ ہے, اقتدار پر بھروسہ ہے, چناؤ پر بھروسہ ہے, الیکشن پر بھروسہ ہے. سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, اس کے بعد اسباب کی طرف توجہ ہو. لیکن بھروسہ جب اللہ کی ذات پر کمزور ہو جاتا ہے تو وہیں سے اسباب بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو اور اتنی ہمت پیدا کرو, ہمت مرداں مدد خدا کی تصویر بن جاؤ اور اس طرح سے تم زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کی حکومتیں مل کر کے تمہیں ہندوستان سے بھگا نہیں سکتی. بھگانے والے خود بھاگ گئے, مگر جنہوں نے اللہ کے احکام کو سرزمین ہند پر نافذ کیا آج بھی وہ موجود ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی مثال موجود ہے. اجمیر شریف کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب آئے ان کی شان کے ساتھ آئے. آپ ہندوستان کے نہیں تھے, آپ باہر سے آئے تھے, فوج لے کے نہیں آئے تھے, ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے, کوئی ظاہری اسباب والی طاقت لے کر کے نہیں آئے تھے. ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا, ان کے ہاتھوں میں کلام الہی تھا, ان کی زبان پر احکام اسلام جاری تھے. لہذا جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر مقدس کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہے, راجہ پرتوی راج وقت کا بادشاہ ہے, حکومت تخت و تاج اس کے پاس ہے, فوج اس کے پاس ہے, بھگانے کی ساری کوششیں کی گئی, وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا, مگر سارا جادو ختم ہو گیا ہے, ساری طاقتیں جواب دے گئی ہیں, مگر ان کو اس بات کو ماننا پڑا کہ جن کو ہم نے بھگانا چاہا اللہ نے ان کو وہی بسا دیا, اور بھگانے والے آج ان کا نام ان کا نام نشان مٹ گیا. خواجہ غریب نواز آج بھی موجود. لہذا اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو, اپنے گھروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں لگ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کی مدد ہمارے ذمہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کروائے گا. لہذا آج اس کمی کو دور کرنے کی کوششیں کریں کہ جہاں تک ہو سکے جتنی اللہ نے قوت اور توانائی عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اپنی استعداد, اپنی توانائی, اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کو استعمال کر کے جہاں تک ہو سکے اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ ہوں, اللہ کا دین نافذ ہو, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کوششیں کریں, خود بھی عمل کریں, دوسروں کو دعوت دیں. یہ اولیاء اللہ کا مشن تھا, یہ ان کی زندگی تھی, یہ ان کا نقش قدم ہے. اس میں دو عظیم فائدے کہ آپ کی بھی حفاظت ہوگی, آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کی بارش بھی نازل ہوگی, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گمراہیت سے بچ جائیں گے, ایمان کی حفاظت ہوگی, دین کے نقش قدم پر ہوں گے. اعلیٰ حضرت امام مشرو محبت امام محمد رضا علیہ رحمۃ الرحمان یہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے نظر آتے ہیں, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔